عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی عظمت کی مالک ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ نے ان کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. یہ وہ مقدس بی بی ہے، یہ وہ مقدس ہماری ماں ہے، یہ وہ مقدس ام المؤمنین ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں سے سلام بھیجا ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا صبر دیکھیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا وہ دیکھیں کہ عرب کی امیر ترین خاتون ہونے کے باوجود جب اپنے خامد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی باری آئی، شب ابی طالب کے اندر جو 3 سال کا وقت گزارا، اور ایسا گزارا کہ پتے کھا کر گزارا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، چاروں عظمت والی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیٹیاں ہیں، وہ چاروں کی عظمت ہے، چاروں کی شان ہے، چاروں کا مقام بلند ہے. لیکن ان چاروں میں سے جو سب سے زیادہ عظمت اور شان اللہ نے عطا فرمائی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ الزہرا بھی بیٹی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام، عقیدت، محبت اور ادب و احترام کے ساتھ پیش کرنے کے بعد رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس عظمتوں والے، رحمتوں والے اور برکتوں والے ماہ مقدسہ رمضان المبارک کے صدقے مالک تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرمائے. عزیزان گرامی، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. یہ رمضان بھی ہمیں ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے. یہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بھی اور اس کی عظمتیں اور اس کی فضیلتیں بھی ہمیں میسر آئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے. کیونکہ ہم
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونا یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا، اور دنیا کے اندر بھی بحیثیت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا دیگر قوموں کے اندر جو عزت اور جو وقار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ بروز محشر بھی ہمیں جو عزتیں ملیں گی، ہم پر جو اللہ کے انعامات اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمتیں برسیں گی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ ساری عزتیں رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں اور مومنوں کے لیے ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتوں کا مالک وہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، اور اس نے تمام کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت جو عطا فرمائی ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مومنوں کو، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی عزت کا معیار ہے۔ جس کا تعلق، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی گئی، اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا گیا۔ تو یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، 3 رمضان المبارک، یوم وصال حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول، اور 10 رمضان المبارک جو آنے والا ہے وہ ہے یوم وصال ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ رسول ہیں۔ اس حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ان دونوں ہستیوں کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ قابل قدر ہستی ہیں، وہ قابل احترام ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ عورتوں میں سب سے پہلے پڑھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہے۔ اسلام سے قبل یعنی اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور شادی سے قبل بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جن کا شمار مکے کی اور عرب کی قابل احترام عورتوں کے اندر ہوتا تھا۔ مکے کی شرفاء عورتوں کے اندر آپ کا مقام تھا، مرتبہ تھا، اور نہایت ہی پاک باز ہستی، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو مال و دولت سے نوازا کہ عرب کے اندر ان کا
جو لقب مشہور تھا وہ تھا ملیکۃ العرب، عرب کی شہزادی، ملیکۃ العرب، عرب کی شہزادی۔ چونکہ اہل عرب کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تھا تجارت، اہل عرب سامان تجارت لیتے، سامان تجارت لے کر عرب سے شام کی طرف سفر کرتے اور وہاں جا کر مال تجارت کو فروخت کرتے اور منافع حاصل کر کے واپس مکے کے اندر آتے۔ تو جو تجارتی قافلے مکہ سے روانہ ہوتے، اس تجارتی قافلے کے اندر جتنا پورے مکہ کے لوگوں کا مال ہوتا اتنا اکیلی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال اس کے اندر شامل ہوتا، یعنی اتنا اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا۔ تو آپ چونکہ خاتون تھیں، خود تجارت کے لیے نہیں تھی جاتی، کسی قابل اعتبار شخص کو وہ اپنے مال کا امین بنا کر ملک شام کے اندر روانہ کرتی اور جو منافع ہوتا اس میں سے اس کو جو ہے وہ حصہ دے دیا جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و صداقت کے چرچے عرب کے اندر مشہور ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنا کردار جو تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اعلان نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے پہلے اپنا کردار جو تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے جتنے بھی انبیاء، 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، ہر ایک نبی کا کردار جو ہے وہ اس دور کے اندر اعلیٰ رہا ہے، ہر ایک نبی کا کردار اعلیٰ رہا ہے، عرفہ رہا ہے، پاکیزہ رہا ہے ہر ایک نبی کا کردار، کیونکہ انبیاء ان ہستیوں کا نام ہے جن کو اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے مخصوص فرمایا اور ان کو جو ہے وہ اپنی نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ تو تمام انسانوں سے افضل وہ ہستیاں ہیں انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو انبیاء علیہم السلام وہ بچپن سے لے کر اپنی جو ظاہری دنیاوی عمر ہے اس کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے پاک رکھا۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا، جو ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب، ہر کمی اور ہر کمزوری سے جن کو اللہ نے پاک رکھا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستیاں ہیں اور یا پھر ملائکہ ہیں۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، یعنی ایک ملائکہ کی جماعت اور ایک رسولوں کی، انبیاء کی جماعت، ان کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، یعنی ان سے کبھی بھی خطا، غلطی، گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا اولیاء کاملین ہیں، ان کو اللہ نے محفوظ عن الخطا رکھا ہے۔ انبیاء اور ملائکہ معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ اور اولیاء اعظام جو ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی اللہ نے ان کو خطا سے محفوظ رکھا ہے لیکن معصوم نہیں ہے۔ معصوم ہستیاں صرف انبیاء کی اور ملائکہ کی ہے۔ تو ہر نبی کا کردار جو تھا وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں،
تمام انبیاء کی سرداری کا تاج بھی اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ تو کردار کیا تھا کہ مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ وہ بھی صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تو کوئی سچا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی امانت دار بھی ہے، امین بھی کوئی نہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جب ان کو پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ایک صادق اور امین لقب کے ساتھ آپ مشہور ہے، تو آپ نے اپنا مال تجارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا، اور خدمت کے لیے دیکھ بھال کے لیے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کیا۔ اب جو میسرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 سال نہیں ہوئی، جوانی کا عالم ہے، مال تجارت لے کر کسی کا مال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے، لے کر جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہوئے تو قریب ہی کوئی عیسائی راہب تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ درخت، اس کے نیچے یہ نوجوان آرام کر رہا ہے، اس نے میسرہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے بتایا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام گرامی آئے، پچھلے جمعۃ المبارک و حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی، اور اکثر آپ یہ سنتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ذکر کریں، یعنی خود بولیں یا کسی سے سنیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام، تو فوراً ہی زبان پر جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے، کیونکہ آقا نے فرمایا جس نے میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میسرہ نے اس راہب کو بتایا کہ ان کا نام محمد ہے، عرب کے رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، تو وہ راہب آسمانی کتابوں کا جاننے والا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علامات، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی نازل فرمائی۔ تو جو عیسائی راہب تھے، عیسائیوں کے جو عالم تھے، ان میں سے کچھ ایسے راہب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ جن کی نشانیاں اور علامات پہلی آسمانی کتابوں کے اندر مذکور ہے، کب وہ آخری نبی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوگا۔ تو وہ راہب کو جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے اور کوئی بھی نہیں ٹھہرتا، جو بھی ٹھہرتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ مال تجارت شام گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال تجارت کو فروخت کیا اور پہلے سے ڈبل منافع جو ہے وہ اس مال تجارت پر ہوا۔ جب قافلہ واپس پہنچا، میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور ان نشانیوں کا ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے کیا۔ تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی، عرب کی پاک باز خاتون،
اور عرب کی امیر ترین خاتون جن کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت کے اندر، کہ پہلے 2 مرتبہ شادی ہوئی، دونوں مرتبہ آپ کے جو خاوند تھے وہ انتقال کر گئے، یعنی 2 مرتبہ بیوہ. اب وہ مالدار تھی، مکے کی شرفاء عورتوں میں ان کا شمار تھا، تو بڑے لوگوں نے آپ کو نکاح کی دعوت دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی. 2 مرتبہ خاوند انتقال کر گئے، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئیں، تو اب انہوں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی. بڑے بڑے مکہ کے قریش کے سرداران نے جو ہے وہ رشتہ بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی. لیکن ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنے، ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت نہیں، 25 سال کی عمر ہے، لیکن جو اوصاف اور نشانیاں وہ میسرہ نے بتائی آ کر، جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا، کہ اس طرح کی علامات، اس طرح راہب نے گواہی دی ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب نکاح کا پیغام پہنچتا ہے تو آپ نے اگرچہ خود مختار ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو، اپنے ماں باپ کے جو ہے فیصلوں کو پیش نظر نہیں رکھتا. شادی کا معاملہ ہو تو نوجوان جو ہے وہ خود مختار ہو چکے ہیں، اتنے کہ وہ کئی ایک نوجوان تو خود بخود ہی وہ بغیر گھر سے پوچھے شادی کر لیتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ 25 سال کی عمر ہے، خود مختار ہیں، ویسے بھی نبی ہیں، اگرچہ اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن نبی، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ذہن میں رکھے، نبی جو ہے وہ بچپن کے اندر بھی ہو نبی ہوتا ہے، نبی ماں کے شکم کے اندر ہو نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح کے اندر ہو نبی ہوتا ہے. اعلان نبوت اس وقت کیا جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے اس کا جواب، تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے اور دیگر خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے نکاح کے اس پیغام کو قبول کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 سال، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک ہے 40 سال، اور 2 مرتبہ بیوہ ہیں. تو قربان جاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا ہے، پہلی شادی کی ہے، وہ بھی ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے. یہاں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ اگر کسی نوجوان کو کوئی اچھی شریف زادی لڑکی کا، عورت کا رشتہ ہو جو کسی وجہ سے بیوہ ہو جائے، تو آج ہم پسند نہیں کرتے، آج ہم پسند نہیں کرتے کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کو، چاہے وہ بیچارے مجبور حالات سے ہو کر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کی جو ہے وہ خاوند کا انتقال ہو جائے، یا طلاق یافتہ ہو، اس کو کسی وجہ سے طلاق ہو جائے، ہم ایسی عورتوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے، سوائے حضرت
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے باقی تمام ازواج مطہرات یا بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے اندر آ گئی. تو جتنا مال تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دی. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا. وہ جو فرائض منصبی اللہ نے جو عطا فرمایا تھا نبوت و رسالت کا فریضہ، اس کو ادا کرنے کے لیے جب اللہ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اب اعلان فرما دو، تو جب اعلان فرمایا پہلی وحی نازل ہوئی. تو جب اعلان فرمایا تو عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی عظمت کی مالک ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ نے ان کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. یہ وہ مقدس بی بی ہے، یہ وہ مقدس ہماری ماں ہے، یہ وہ مقدس ام المؤمنین ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں سے سلام بھیجا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر سے کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی. ایک مرتبہ جب وہ کھانا لے کر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کر اللہ کا پیغام دیا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو باہر خاتون آ رہی ہیں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کو اللہ کا سلام جو ہے وہ پیش فرما دیجیے، اللہ ان کو سلام بھیجتا ہے. تو کتنی عظمت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. اور جبریل نے پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ اس عورت کا، آپ کی اس زوجہ کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اللہ نے جنت میں ایسا محل تعمیر کروایا ہے کہ جس محل کے اندر نہ شور ہوگا نہ کوئی اور معاملات ہوگا. بغیر شور کے پرسکون محل اللہ نے جنت کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا صبر دیکھیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ساتھ دیا وہ دیکھیں کہ عرب کی امیر ترین خاتون ہونے کے باوجود جب اپنے خامد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی باری آئی تو 3 سال جو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال جو برادری نے، رشتہ داروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان سے جو قطع تعلق کیا، شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال کا وقت گزارا اور ایسا گزارا کہ پتے کھا کر گزارا کیا، تو اس عظمت والی خاتون نے جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوتی تھی، جو عرب کی امیر ترین خاتون تھیں، انہوں نے اس عمارت کو نہیں دیکھا، اس مشکل حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دیر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ جتنی دیر تک زندہ رہیں کوئی اور شادی نہیں فرمائی. جتنے نکاح ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت خدیجہ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ نے دیگر نکاح فرمایا. حضرت خدیجہ کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں تھی. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بھی ہوتے تو اکثر ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کرتے تھے، اکثر ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال اور گمان پیدا ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ 2 مرتبہ بیوہ
اور عمر میں اتنی آپ سے بڑی، اور اللہ نے اب آپ کو جو ہے وہ جوان اور کنواری بیوی عطا فرما دی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میرے سامنے خدیجہ کی اس طرح بات نہ کیا کرو، کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی اس وقت مدد کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بکری ذبح فرماتے، گوشت بناتے، تو سب سے پہلے اس گوشت کے حصے کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ کا ذکر جو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عائشہ حضرت خدیجہ وہ ہے جس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری اولاد، آپ کے 4 بیٹیاں اور 2 شہزادے، صرف ایک آپ کے شہزادے جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین ان کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی ساری اولاد جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے، اور اسی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، چاروں عظمت والی، چاروں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیٹیاں ہیں، وہ چاروں کی عظمت ہے، چاروں کی شان ہے، چاروں کا مقام بلند ہے، لیکن ان چاروں میں سے جو سب سے زیادہ عظمت اور شان اللہ نے عطا فرمائی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا بھی بیٹی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی جاؤ اپنے بابا جان کے پاس اور جا کر ان سے یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، آپ مہربانی فرما کر اپنی چادر جو ہے وہ عطا فرما دیں تاکہ میں اس چادر کو جو ہے وہ اپنا کفن بناؤں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس کا کوئی حصہ، حتیٰ کہ آپ کا دست اقدس، آپ کی مبارک انگلی جس چیز کے ساتھ لگ جائے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عقیدت تھی، محبت تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنے بابا جان سے چادر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو بھیجا اور خود پیچھے پیچھے تشریف لے کر آئے اور آ کر فرمایا اے خدیجہ تو چادر کی بات کرتی ہو، اگر تم مجھ سے مانگو تو میں اپنی جلد بھی اتار کر تجھے دے دیتا ہوں۔ یہ محبت اور شفقت اور پیار اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو دین اسلام پر احسانات اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اے خدیجہ تو چادر کی بات کرتی ہو، چادر تو چادر رہے گی، اگر کہو تو میں اپنی جلد بھی اتار کر تجھے دینے کو تیار ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین ہیں، سب سے پہلی ام المومنین۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے میرے نبی کی ازواج، کائنات کے اندر کوئی بھی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی عورت تمہاری برابر نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت میں سے ایک عظیم ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو، اولاد کو اللہ نے جاری فرمایا۔
وہ فاطمۃ الزہرا۔ اور یہاں پر ایک اور جو ہے وہ ذہنی مغالطہ دور کرتا چلوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ حضرت فاطمہ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضرت علی نے 9 شادیاں اور فرمائی، ان سے بھی اولادیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے 2 شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے 18 بیٹے تھے۔ لیکن جو سلسلہ نسب اور آل کا سلسلہ جو چلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے چلا۔ کچھ لوگ یہاں جو ہے وہ اس اولاد کو، اس نسل کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بطن اقدس سے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئی، اس کو جو ہے وہ حضرت علی کے آباء و اجداد کی طرف اس نسبت کو لے کر جاتے ہیں۔ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو اولاد کا سلسلہ نسب ہے وہ حضرت علی سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کنورٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا نا کہ یہ جو حضرت امام حسن اور حسین ہیں، یہ فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سادات جو ہے وہ صرف وہی ہے جو حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی، اور کتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمۃ الزہرا سے مل کر جاتے۔ کہ سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے پہلے جو ہے باقی لوگوں سے ملتے اور سب سے آخر کے اندر حضرت فاطمۃ الزہرا سے ملتے، اور جب واپس آتے سفر سے تو سب سے پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا سے ملاقات کرتے۔ اور جب حضرت فاطمۃ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے۔ یہ آپ نے معاشرے کو پیغام دیا، کیونکہ آپ اس معاشرے کے اندر تشریف لائے، مبعوث ہوئے جہاں بیٹیوں کو عزت اور وقار نہیں تھا، بیٹیوں کو عزت نہیں تھی ملتی، بیٹیوں کو احترام نہیں تھا ملتا، بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی سے پیار کر کے، بیٹی کا احترام جو ہے وہ ادباً استقبال کر کے، یہ نہیں کہ اس سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ کی کوئی شان بلند ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کا استقبال کھڑے ہو کر کیا ہے تو وہ ان کی شان بلند ہوگی فاطمہ کی۔ حضرت فاطمہ کا جو بھی مقام ہے، جو بھی مرتبہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے۔ یہاں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں کہ جی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا اپنی بیٹی کا، تو جس کے لیے نبوت کھڑی ہو جائے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ نبوت کا مقام سب سے بلند ہے، نبوت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، نبوت کا مقام سب سے عرفہ ہے، نبوت کے مقام کے برابر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، یہ شفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہزادی کے ساتھ، یہ پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی شہزادی کے ساتھ کہ جب بھی آپ تشریف لاتی نبی کریم اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور معاشرے کو، امت کو پیغام دیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ نفرت کرنے کی چیز نہیں ہوتی، بیٹیوں کے ساتھ نفرت نہ کیا کرو بلکہ بیٹیوں کے ساتھ محبت اور پیار والا معاملہ کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وہ خاندان جنہوں نے کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلے امتی ہونے کا اعزاز حاصل کیا، پھر وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا، پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان میں سے جن ہستیوں کو پاکیزہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے محبوب کے صدقے ان سب کو پاک اور پاکیزہ فرما دیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا، ان کے ساتھ محبت، عقیدت، یہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ہم تو اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں۔ آپ کی آل ہو تو نسبت کی وجہ سے احترام ہے، آپ کی ازواج ہوں نسبت کی وجہ سے احترام ہے، آپ کے اصحاب ہوں تو نسبت کی وجہ سے احترام ہے، عزت ہے، عقیدت ہے، کیونکہ ساری عزتیں اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی، اور جس جس کا تعلق محبوب کے ساتھ ہوتا گیا اللہ ان کو بھی عزت عطا فرماتا گیا۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔